رسی سے باندھ کر کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی۔ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا، یہ نماز مغفرت والدین ہے جس امام نے بتائی ہے، اسی نے نماز مغفرت اولاد بھی بتائی۔ تو 3 نمازیں ہیں اولاد کے لیے، ہدیہ اولاد، ہدایت اولاد، مغفرت اولاد، ایک بھی نہیں پڑھتا آدمی۔ اور امام نے یہ کہا کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور کتنی آسان نماز، قرآن کے 2 سب سے چھوٹے سورے، اور ایک مرتبہ کہ سورہ کوثر ہوا، جو رسول کو اولاد ملی تو سورہ کوثر نازل ہوا، یہ تمہاری اولاد ہے، اسی اولاد رسول کی وہ یاد کرتے ہوئے نماز میں اس کا ذکر کرنا۔ یہ نماز ہدیہ اولاد جو میں نے کہا ہے نا، اس کا اتنا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اتنا نہیں جتنا دنیا سے۔ اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے آپ، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ، مگر اس نماز کی برکت سے وہ یہ نماز پڑھے، اولاد کو صحت ملے گی، اولاد کو روزگار ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جب کبھی رشتہ دار کی بات آتی ہے، قاطع رحم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا، آپ کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہیں، بھائی بہنیں، بھتیجے بھتیجیاں، دادا، اگرچہ دادا دادی نانا نانی تو والدین میں آتے ہیں، خالہ چچا پھوپھی، یہی سب تو آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتے ہیں، عاق والدین یا اطاعت والدین، قاطع رحم یا صلہ رحم، اس میں آپ نے ڈال دیا سارے رشتہ دار صلہ رحم، والدین کو آپ نے ڈال دیا عاق والدین کی کیٹیگری، اور انسان کا وہ قریب ترین رشتہ دار جو ان سب سے بڑھ جاتا، اولاد، وہ کہاں جاتی، وہ کس خانے میں آ رہی، وہ کس کیٹیگری میں جا رہی؟ قاطع رحم کی بات ہوگی، چچا یاد آ جائیں گے، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ صلہ رحمی کی بات ہوگی، خالہ یاد آ جائیں گی، بیچاری بیوہ ہو گئی، بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی مدد کرنا۔ والدین کی بات ہوگی، باپ ماں چلیں، بزرگ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جگر کا ٹکڑا تو اولاد بنتی ہے نا، اولاد کی خاطر آدمی ہر قربانی دیتا ہے نا، اولاد کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا۔ وہ ان 2 میں سے کس خانے میں فٹ اتر رہے ہیں؟ یا کوئی تیسرا لفظ ہے؟ تیسرا نہیں، یہی 2۔ صلہ رحم میں اولاد بہت اہم بن کے آتی ہے۔ اور پھر چوتھے امام کی ایک حدیث کی طرف اشارہ، واقعہ ہے کہ نہیں؟ چوتھے امام نے کس بیٹے سے کہا، یعنی بیٹے سے مطلب اولاد، عام اولاد، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں خوش ہوگی تو تیری ماں خوش ہوگی تجھ سے۔ کس سے کہا؟ بہت مشہور روایت وسائل الشیعہ کی، امام کا جملہ تھا، قیامت کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی۔ بیٹے نے ماں کی کیا خدمت کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی اولاد ذبح کر دی، ماں کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا؟ وہ موسیٰ کے پڑوسی قصائی کا واقعہ، کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دیا، جو پیغمبر نے کہا اس سے کچھ حق ادا ہوتا، کیا خدمت کر دی۔ یاد کیجئے، امام نے اس بیٹے سے کہا جس نے اپنی ماں کو رسی سے جگڑ کر کمرے میں بند کر کے کمرے کو لاک کیا تھا، صرف کھانے کے وقت کھولتا ہے، نماز کے وقت کھولتا ہے، یا تھوڑی دیر نیند، رسی سے باندھ کر کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا۔ اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی۔ تو بیٹے نے تو کہا نا کہ مولا وہ رسی سے باندھ کے اور کمرے میں بند کر کے کیا کوسنے دیتی ہے، کیا بد دعائیں دیتی ہے، کیا لعنتیں کرتی ہے۔ عورت کی زبان تو ویسے بھی بہت مشہور، جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا
انہیں اگر پتہ چلانا ہو کہ یہ عورت زندہ ہے کہ مر گئی تو نبض اور ہارٹ اور یہ سب نہیں دیکھتے، زبان دیکھتے. زبان رک گئی اس کا مطلب ہے ختم. اور بوڑھی عورت ہو اور ماں ہو اور ایسا بیٹا ہو، کیا کچھ نہ کہے گی؟ کہہ رہی ہے. اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں، گھبرایا جا رہا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ امام کے حکم پر کیا تھا. حکم تو مل گیا، مگر جو سامنے سے کوسنے، بد دعائیں، لعنتیں. یہ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا، کمپلینٹ نہیں، شکایت نہیں، مسئلہ. مولا باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں جو ہے وہ گھر میں نامحرم آتے جاتے، نامحرم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے. لیکن میری ماں، امام نے 3 مرحلے تھی نا، کہا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، پھر آیا کہا آپ سختی کرو، کہا وہ تو کوسنے دینے لگی، کہا رسی سے باندھ کے کمرے میں بند کر کے لاک کر دو. اب آیا مولا، جب میں نے یہ کیا تو پہلے اگر 1 آدھ من کی گالیاں دیتی تھی تو 40 50 من کی گالیاں لڑکا رہی، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. امام نے کہا ابھی کر رہی ہے نا، جب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ گناہوں سے روک کر تو نے اسے کتنے بڑے عذاب خدا سے بچا لیا، اتنا خوش ہوگی تجھ سے. دیکھیں یہ 2 چیزیں یاد رکھیے قیامت کے بارے میں، موت، یہ 2 چیزیں قیامت کی اور یاد رکھیے. جب ہر نیکی کرنے والے کو جنت ملے تو اس کو ساتھ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو یہ نیکی نہ کرتا تو کون سی جہنم تجھے ملتی، کیسی آگ تجھے جلاتی، کیسے کوڑے تیرے اوپر پڑتے، کیسے سانپ و بچھو تجھے کاٹتے. دکھایا جائے گا کہ تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے نمازیں پڑھی، تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے حجاب کیا، تو اس سے بچ گئی جو تو نے یہ حجاب کیا. ہر نیکوکار کو خالی جنت نہیں دکھائی جائے گی، جہنم بھی دکھائی جائے گی جو وہ نیکی کیا اگر وہ نہ کرتا. اور الٹا ہر جہنمی کو جنت کا وہ محل بھی دکھایا جائے گا، یہ تجھے مل رہا تھا اگر تو واجبات کی پابندی کر لیتا، اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا. جب ماں دیکھے گی کہ گناہ کبیرہ سے اسے بچایا تیری رسی نے، گناہ سے اسے بچایا تیرے گھر کا دروازہ لاک کرنے نے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کس آگ میں جلتی، اتنا تیرا احسان مانے گی. اب دیکھیے یہ کیا چیز بنی، یہ تو حق والدین تھا نہیں، باپ اور ماں کی بد دعائیں لے کر اللہ کو اتنا خوش کرنے والا بنا. اور اگلے مرحلے میں والدین بھی خوش ہوں گے. لیکن یہی اصول جو صلہ رحمی کی بات تھی، اولاد کے لیے، اولاد کا بھی حق ادا کرنا، اور اس ٹائپ کا حق والدین جیسے کو جب گناہ سے بچانا، ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں حرام سے بچاؤ. تو اولاد تو تم سے چھوٹی ہے، وہ نہ تمہیں کوسنے دے گی، نہ بد دعا دے گی، لعنت کرے گی. یہی کہے گی پتہ نہیں کیسا ہے ہمارا باپ، ہمیں آئی فون ہی نہیں دیتا، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آ رہا. پورا تربیتی اولاد، جس کا ایک اور اس عنوان کا ایک اور نام زمانے کے امام کی فوج کی تیاری، پورا ایک موضوع. لیکن چونکہ ابھی کل ہی تو آپ نے زمانے کے امام کے حالات کو سنا، اور اصحاب امام کے حالات کو اس لیے میں رکتا ہوں یہاں پر. جو ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا وہ یہ کہ صلہ رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ اور قطع رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ، پھر دوہرا دوں، امام فرماتے ہیں میں اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم قطع رحم کر رہے تو آپ نے سوچا میں نے خالہ کا حق ادا نہیں کیا. نہیں، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. بہت یہ بڑا لفظ ہے، لیکن اتنا بڑا لفظ ہے کہ ذہن کہیں اور نکل جاتا. وہ ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو بالکل ختم کر رہا ہوں، لیکن جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اولاد کا حق یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب آج میں تربیت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آج تو یہ کہنا کہ اس مجمع میں میرا ایک اندازہ ہے کہ 70% لوگ ایسے جو نماز مغفرت والدین پڑھ کے آئے آج شب جمعہ، اور ذرا بھی اگر والدین کا احساس رکھنے والا بیٹا یا بیٹی ہے تو اور کوئی خدمت کرے نہ کرے شب جمعہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا. بلکہ
بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. بیٹے سارے نالائق ہوتے ہیں سوائے چند کے. نمازیں مغفرت اولاد کتنے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اسلام ہی نے بتائی ہے نا, وہ بھی تو انہیں امام نے بتائی ہے نا. نماز مغفرت والدین قرآن میں تو نہیں آئی, قرآن میں صرف آیا ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ نماز مغفرت والدین جس اسلام نے بتائی ہے, جس امام نے بتائی ہے, اسی نے نماز مغفرت اولاد بھی بتائی. وہ ہمارے یہاں رائج ہے, یہ رائج نہیں. کیونکہ میں جس پہلو کی جانب آپ کو لے جا رہا تھا اور لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد کی آج کے ماحول میں تربیت, تو اولاد کی ایک اہمیت بتائی ہے اسلام, نماز مغفرت اولاد. بلکہ بہت بڑا تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی مرجع مجتہد یا بہت بڑا عالم کہہ سکتا ہے, لیکن میرا اندازہ والدین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک نماز مغفرت والدین. اولاد کے لیے دو نمازیں ہیں نا, مغفرت اولاد اور ہدیہ اولاد. ہدیہ والدین بھی ہمارے یہاں تو 3 نمازیں ہیں اولاد کے لیے, ہدیہ اولاد, ہدایت اولاد, مغفرت اولاد. ایک بھی نہیں پڑھتا آدمی. جبکہ جس امام نے نماز مغفرت والدین بتائی اس نے کہا ہے کہ ہر شب جمعہ یہ نماز پڑھو, اور جس نے نماز مغفرت اولاد بتائی ہے اس نے کہا کہ میں روزانہ یہ نماز پڑھتا ہوں. وہ نماز ہفتے میں 1 دن ہے, یہ نماز ڈیلی ہے. اور امام نے یہ کہا کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور کتنی آسان نماز. نماز مغفرت والدین کو تو یاد کرنے میں ٹائم لگتا. 2 دعائیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, رب اغفر لی ولمن دخل بیتی, 10 دفعہ پہلے یاد کرے دعائیں, پھر لمبی نماز. نماز مغفرت اولاد یا ہدیہ اولاد کہہ لیں. قرآن کے 2 سب سے چھوٹے سورے اور ایک مرتبہ. الحمد کے بعد قل واللہ پڑھیں پہلی رکعت میں, الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھیں دوسری رکعت. اس سے زیادہ چھوٹے سورے قرآن میں نہیں. وہاں 10 دفعہ آیت پڑھنا یا ایک دفعہ مختصر ترین سورہ. اور امام کہے کہ میں تو روز پڑھتا ہوں. 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطیناک. کیونکہ سورہ کوثر ہوا جو رسول کو اولاد ملی تو سورہ کوثر نازل ہوا. یہ تمہاری اولاد ہے, اسی اولاد رسول کی کو یاد کرتے ہوئے نماز میں اس کا ذکر کرنا. سورہ کوثر یوں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بہت کم نمازوں میں سورہ کوثر ہے. اولاد کی نماز میں ہے کیونکہ سورہ کوثر ہے رسول اللہ کی اولاد کی. لیکن نماز کا جو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت کم وقت میں نمٹ گئی بات. وہ خاص طور پر ان والدین کے لیے بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, ویل چیئر پہ پہنچ گئے, اپنی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں, چلنا پھرنا دشوار, ہم اولاد کی کیا خدمت کریں. یہ نماز ہدیہ اولاد جو میں نے کہا ہے نا, اس کا اتنا تعلق آخرت سے نہیں ہے, اتنا نہیں جتنا دنیا سے. یہ نماز وہ ہے کہ باپ اور ماں, خاص طور پہ ماں لیکن باپ بھی, اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ بوڑھے ہو گئے, بیمار ہو گئے, ضعیف ہو گئے, ویل چیئر پہ, مگر اس نماز کی برکت وہ یہ نماز پڑھے, اولاد کو صحت ملے گی, اولاد کو روزگار ملے گا. جیسے آپ نے اکثر سنا ماں سے دعا کروا, آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں, وہ بھی ٹھیک ہے. ماں اگر ریگولر یہ نماز پڑھ, یہ نماز ہدیہ والدین معصومین کے 2 جملوں کو واضح کرنے والی چیز ہے. جب ام داؤد کا بیٹا داؤد رقی گرفتار ہوا اور وہ ان کی ماں گھبرا کے چھٹے امام کے پاس آئی اور کہا فرزند رسول یہ اس گھر کی کنیز ہیں, یہ ام ایمن کی طرح سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا, یہ فضہ کی طرح جنہوں نے حسنین کو پالا, ام داؤد. اور یہی تو کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا قید میں ہے, موت نظر آ رہی ہے, میرا بیٹا میں مر جاؤں گی, دعا کیجئے. امام نے کہا میں دعا کروں گا, لیکن اولاد کے حق میں جیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے یا ماں کی, خود اپنی دعا کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسی ماں کی دعا قبول ہوتی. تو پھر وہ عمل بتایا
جو 13, 14, 15 رجب کو دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، بہت سے مومنین ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو کرتے ہیں. یاد؟ اب آئیے اس سے پہلے کا جملہ. حسین نے جا کے کہا ام لیلا دعا کرو، اکبر کے مقابلے میں اس وقت ایسا پہلوان آیا. مولا آپ خود تو آئے؟ کہا نہیں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں جتنے جلد قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا. وہ کیا ہے؟ باپ اور ماں اپنی اولاد کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ جو ام داؤد تو خیر اتنی بڑی پریشانی میں اولاد گرفتار تھی، لیلا تو خیر کربلا کے جہاد کا مشکل ترین منزل، لیکن آپ اور ہم اپنی اولاد کے لیے یہ صلہ رحم کا حصہ ہے جو پوری مجلس کا عنوان بنا. بچوں کی شروع میں وضاحت نہیں ہوئی تھی تو آپ خالہ اور چچا میں الجھے ہوئے تھے. اولاد جگر کا ٹکڑا، یہ 2 رکعت نماز اس کے دنیاوی سارے مسئلے حل کر دیں.